اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ محرم الحرام کی اہمیت اور فضیلت اس میں اہم واقعات کے بارے میں بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ماہ محرم کی عید و تقویم مسلمہ ہے، یہ ایک بات تسلیم شدہ ہے کہ یہ محرمت والا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں جن 4 مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے، عزت و تقریر والا مہینہ قرار دیا گیا ہے، ان میں ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ دیگر 3 مہینے جو ہم نے بیان کیے تھے وہ رجب ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے، اور چوتھا مہینہ محرم الحرام۔ یہ تو اس کی بات ہے قرآن پاک کے حوالے سے۔ تاریخی لحاظ سے اس مہینے کا کو یہ اہمیت حاصل ہے کہ مسلمانوں کی تقویم یا اسلامی کیلنڈر یا ہجری کیلنڈر کی ابتدا اسی ماہ مبارک سے ہوتی ہے، اسی مہینے حرمت والے مہینے سے اسلامی کیلنڈر کی، اسلامی ہجری سال کی ابتدا ہوتی ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ اس کی تاریخی حیثیت ہے۔ اور یہ مہینہ ہے تاریخی اعتبار سے اگر یہ دیکھا جائے، یہ مہینہ جاہلیت کے زمانے میں بھی پہلے پروگرام میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ حضور یعنی جاہلیت کے زمانہ یعنی حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو عرصہ ہے، جو آپ تشریف آوری کا، آپ کی نبوت کے اعلان کے پہلے کا جو عرصہ ہے تھا، جسے جادی کا دور کر دیا جاتا ہے، اس زمانے میں بھی یہ مہینہ قابل احترام رہا ہے، تسلیم رہا ہے۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو یہ بات، اس کی برکات روز روشن کرائیں جہاں ہیں۔ عرب کی جہل ناخواندہ اور دشمنی سے بھرپور معاشرے میں جو رنجش اور کرواڑ کے حصار میں گرا ہوتا، اس میں رہنے والے جگڑے ہوئے ایسے افراد اور قبائل اس مہینے میں اپنی تمام دشمنیاں اور رنجشیں اور دعوتیں بھول جاتے تھے اور بہت اطمینان اور سکون سے زندگی گزارتے تھے۔ یہ ان کا پورا امتیاز تھا، عربوں نے اس کی حرمت کو برقرار رکھا۔ گویا کہ ان کے ذہن میں اس مہینے کی عظمت جاگزین رہی ہے، جس کے تناظر میں وہ اس کے دوران امن و امان کے عملی پہ پیکر بن جاتے تھے۔ اب اس کے اہم واقعات میں خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو اہمیت فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس کی اہمیت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی محرم کے ماہ میں روزے رکھتا ہے، اس کے دوران روزے رکھتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک روزے کی وہ 30 روزوں کا ثواب دیتا ہے۔ یہ مہینوں کی اس کی یعنی حرمت کے حوالے سے، اس مہینے کی برکت کے حوالے سے، اس میں برکت فیوز کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اس کے دوران اس مہینے میں کسی دن کا روزہ رکھے، 1 یا 2 یا 4 دن یا 5 دن اپنی توفیق کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ اب رہی بات اس مہینے میں اہم واقعات کی۔ اس مہینے میں جو اہم واقعات ہوئے، اس میں سب سے پہلا واقعہ یہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمینوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، لوح قلم کو اور حضرات علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو بہشت میں داخل کیا۔ اس کا دوسری اہم اس واقعہ حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی ہے اس مہینے میں۔ اس مہینے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے دریا برد کیا، دریا میں غرق کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بلا بھی اس مہینے میں رد ہوئی۔ اس مہینے میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، جو انہوں نے توبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی تھی اپنے مطلب کسی ایسی کوتاہی پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس توبہ کو قبول نہیں کیا۔ حضرت داؤد کے گناہ بخشے گئے اسی مہینے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی مہینے میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے فرزند، اپنے جگر، اپنے لفظ جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدا کی اللہ کی راہ میں قربانی کا جو اہتمام کیا، وہ اسی مہینے کے دوران کیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، ان کا نکاح حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت عثمان ذو النورین کو ذو النورین، 2 نوروں والا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے عقد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئیں۔ تو اس ماہ میں حضرت عثمان کا، حضرت ام کلثوم کا حضرت عثمان سے نکاح ہوا ہے۔ اسی مہینے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ قبرص فتح ہوا، مسلمانوں کو قبرص فتح ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
خلافت ملی، آپ امیر المومن بنے، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس اعزاز سے نوازا۔ سفین کا ایک واقعہ ہوا ہے جو قابل افسوس ہے، برسوں جو واقعہ ہوا ایک اسلامی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اور حضرت ابیو انصاری، حضرت عبد الرحمان بن ابی بکر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سمرہ بن جندب، ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہم کی وفات ہوئی۔ اس ماہ میں سب سے اہم ترین واقعہ کربلا ہے، جو اسلامی تاریخ کا ایک افسوسناک واقعہ ہونے کے علاوہ ایک تابناک واقعہ اس لحاظ سے ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین سید الشہداء نے قربانی کی وہ لازوال انداسہ رقم کی، جس کی مثال تاریخ میں رہتی دن تک رہے گی۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس دن اسی ماہ میں جام شہادت نوش فرمایا، اور اسلام کی عزت، غیرت، اہمیت، حریت اور اسلام میں مطلب کہ آزادی، انسانی فکر کو جلا بخشنے کے لیے جو قربانی حضرت امام حسین نے دی، وہ اس مہینے کا سورہ امتیاز ہے، بہت روشن ستارہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کو اس واقعے سے بھی کافی یعنی اہمیت و فضیلت ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وفات ہوئی اس مہینے میں بھی، یہ بہت اہم صحابی تھے، وہ ان کے بشمار حدیث کی روایات ہیں۔ یہ اہم واقعات ہیں حضرت اس کے ماہ محرم الحرام میں جو ہوئے، اور اس مہینے میں سب سے اہم ذمہ داری جو مسلمانوں کو قرآن کی روشنی میں، عرب روایت کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں ملتی ہے، وہ امن و سکون کا قیام ہے۔ امن و سکون کی بنیادی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں کسی قسم کی دنگا فساد، لڑائی بہم جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہر ایک کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دھیان کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین کی قربانی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ کی قربانی کو پیش نظر رکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے بہمی رنجش و عداوت کو بھول دینا چاہیے، اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرمت محرم الحرام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔